أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ الحج. سورہ الحج میں گزشتہ سورتوں کی ترتیب آپ کو یاد ہوگی کہ سب سے پہلے روابط بیان کیے جاتے ہیں. اب ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہمارا سفر چل پڑا ہے تو جو زیادہ اصطلاح والی باتیں یا ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ پچھلی صورت میں اور اس سے بھی پچھلی صورت میں آپ کو سمجھاتے رہے. اب انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سفر کو تھوڑا تیز کر کے چلائیں کیونکہ ایام تھوڑے ہوتے ہیں اور منزل زیادہ ہوتی ہے. تو سورہ الحج میں بھی آپ ایک اسپیشل انداز دیکھیں گے. کتاب اللہ کی ہر صورت ایک عجیب قسم کی طرز رکھتی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ احکم الحاکمین کتنی بڑی ذات ہے اور اپنے بندوں کو کس سہل اور آسان انداز میں اللہ کریم باتیں ارشاد فرماتے ہیں. واقعی اللہ کا رحیم و کریم ہونا صرف قرآن پڑھنے سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے. تو سورہ طٰہٰ سے ہمارا سبق شروع ہوا تھا. مختصر خلاصہ بتا سکتے ہیں 2 لفظوں میں کہ سورہ طٰہٰ میں کیا بیان ہوا تھا جی؟ اس میں آیات توحید اور آیات تشجیع تھی کہ رب کریم سمجھانا چاہتے ہیں کہ مسئلہ توحید کو کس بہادری سے تم نے پہنچانا ہے. اچھا یہ بتا سکتے ہیں آپ کہ سورہ الانبیاء میں کیا بیان ہوا جی؟ غفلت سے بیدار ہو کر مشن انبیاء کو پہنچانا. غفلت سے بیدار ہو کر مشن انبیاء کو پہنچانا اور کسی بھی امر میں غفلت نہ آنے پائے کیونکہ آخرت قریب ہے. کسی بھی امر میں غفلت نہ آنے پائے. پہلی بات مسئلہ توحید کو غفلت سے بیدار ہو کر مشن انبیاء مان کر اس کو پہنچانا ہے، اس کو لینا ہے. اور دوسرا کسی بھی امر میں غفلت نہ آنے پائے. تو اللہ تعالیٰ اس معاملے کو کھولتے بھی ہیں کہ کسی بھی امر میں غفلت نہ آنے پائے کیونکہ 11 دلائل عقلیہ میں آپ نے دیکھے تھے نا، تو ایک ہر دلیل میں عجیب رنگ تھا کہ اللہ غفلت سے کیسے بیدار کر رہے ہیں. وہ آیات آپ کے پاس لکھ دی گئی کہاں سے موڑ آئے تھے. اچھا جی، اسی طرح آپ کو بار بار یاد دلاتا رہوں گا. آپ نے چند لفظوں میں ان خلاصوں پر زور لگانا ہے، ایک دوسرے سے پوچھتے رہنا ہے کہ ہاں بھئی سورہ طٰہٰ میں کیا بیان ہوا. ایسا جملہ بتائیں جو ساری سورت کو لگے، کوئی آیت اس سے نکلی ہوئی نہ ہو. تو اسی طرح سورہ الحج، اس میں آپ دیکھیں گے کہ کتنا عجیب انداز ہے. اس کا 2 لفظوں میں صرف خلاصہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ قیامت قریب ہے لہذا کام کون سے کرنے ہیں. بس اس کا 2 لفظوں میں کیا خلاصہ ہے؟ چونکہ قیامت قریب ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کام کون سے کرنے ہیں. یہ تو ہے 2 لفظوں میں خلاصہ. کام کون سے کرنے ہیں یہ ہے خلاصہ. اچھا جی، ربط کس طرح لکھیں گے آپ؟ ربط پچھلی صورت کا نام کیا اس صورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پچھلی صورت انبیاء کے نام سے تھی کہ مشن انبیاء سارا کا سارا ایک ہے، اور سورہ الحج میں نام کا ربط یہ ہے کہ حج بیت اللہ، حج بیت اللہ
اس کے تمام افعال مشن انبیاء کے داعی ہیں، اس کے تمام افعال مشن انبیاء کے داعی ہیں۔ مشرکین مکہ یہود و نصارہ حج کے تو قائل تھے نا جی، تو ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ ذرا حج کے افعال تو دیکھ لو، مشن انبیاء کی ہی باتیں نظر آئیں گی اس میں۔ یہ ہو گیا جی نام کا ربط، اور اسی طرح مضمون کے ساتھ ربط کیا ہوگا جی؟ پچھلی صورت میں مشن انبیاء اور عبادت میں غفلت سے بیدار کیا گیا۔ پچھلی صورت میں مشن انبیاء اور عبادات میں غفلت سے بیدار کیا گیا، جبکہ اس صورت میں بیدار کرنے کے بعد لاہ عمل کے طور پر چند کام دیے گئے۔ اس صورت میں بیدار کرنے کے بعد لاہ عمل کے طور پر چند کام دیے گئے۔ یہ جو روابط آپ کو عرض کر رہا ہوں ان کو تحفہ سمجھ کر لکھ لیجیے۔ یہ کئی مفسرین اور کئی اکابرین نے جو روابط وغیرہ بیان فرمائے ہیں نا جی، ان سارے روابط کا نچوڑ ہیں یہ روابط، اور بڑی گہری تیاری کے بعد یہ سامنے آئے ہیں جی۔ اس صورت میں ہوگا غفلت سے بیداری کے بعد لاہ عمل کے طور پر چند کام دیے گئے ہیں، چند کام دیے گئے ہیں لاہ عمل کے طور پر۔ بھئی تمہارا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو جی یہ ہو گیا نام کا ربط اور مضمون کا آپس میں ربط، ربط نامی اور ربط معنوی، اسمی ربط اور معنوی ربط۔ اچھا جی، اب اس کا خلاصہ کیا ہے اس صورت کا؟ اس کا خلاصہ ہے چند کام کرنے کے، چند کام، یہ تو اس کا خلاصہ ہے۔ اب اور اس صورت کا دعویٰ اور خلاصہ چند ایسے الفاظ میں ہم لکھتے ہیں کہ دعویٰ ہی اس کا خلاصہ نظر آئے، تو لکھ لو جی دعوی صورت، دعوی صورت۔ قیامت قریب ہے، اپنے رب سے ڈر جاؤ، شرکیہ اور باطل اعمال نہ کرو، شرکیہ اور باطل اعمال نہ کرو، بلکہ کرنے کے کام کرو، بلکہ کرنے کے کام کرو، جو تمہیں رب کی طرف سے ملے ہیں، جو تمہیں رب کی طرف سے ملے ہیں۔ اب یہ دعوی صورت بھی ہے، یہ آخری آیت تک ٹچ ہو رہا ہے، شروع آیت سے لے کر آخر آیت تک انشاءاللہ ٹچ ہوگا۔ یہی چند الفاظ اگر آپ نے یاد کر لی، یہ تمام اکابرین کے اور تمام مفسرین کے جو کی گئی بات ہے اس کا خلاصہ چند لفظوں میں دعوی صورت بھی بیان کر دے، اور یہ انتہائی مشکل امر تھا جو اللہ کریم نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے۔ آپ نے کیا لکھا جی بتا سکتے ہیں؟ دعوی صورت
قیامت قریب ہے، اپنے رب سے ڈر جاؤ، شرکیہ اور باطل اعمال نہ کرو، بلکہ کرنے والے کام کرو جو تمہیں رب تعالیٰ کی طرف سے ملے ہیں، بس جی، جو تمہیں رب کی طرف سے ملے ہیں۔ یہ جی آپ کے پاس دعوے سورت میں آ گیا۔ اور جی وہ میں نے کہا تھا نا کہ 2 لفظوں میں خلاصہ ہے سورہ الحج کا، وہ کیا ہے؟ کام کون سے کرنے والے کام، بس کام کون سے ہیں؟ کرنے والے کام، بس وہی ہے، یہ اس صورت کا 2 لفظوں میں خلاصہ ہے۔ اچھا جی، اب باقی مفسرین یا اساتذہ یا بزرگوں کا پتہ ہے، چھوٹی سی طرز بتا دو تاکہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ ہم اس طرز کے خلاف نہیں جا رہے بلکہ ہم اس طرز کے بیانی مطابق اور اسی کو کھول رہے ہیں۔ جواہر القرآن بھی آپ اٹھائیں گے، کسی بھی مفسر کے آپ خلاصے والی بات کو اٹھائیں گے تو وہ یہاں لکھیں گے کہ اس صورت میں مرکزی مضمون یہ ہے کہ نفی شرک فعلی، کیا ہے جی؟ نفی شرک فعلی۔ تو نفی شرک فعلی تو یہی ہوتی ہے نا، شرکیہ کام نہ کرو بلکہ جو کام کرنے کے ہیں وہی کرو۔ تو اس کا مطلب ہے وہ جو نفی شرک فعلی کا لفظ تھا ہم نے اس کو تھوڑا کھولا ہے، اس لیے کھولا ہے کہ بہت ساری آیات اندر تاکہ لگ جائے، چند لفظوں میں لگ جائے۔ چلے جی، یہ آپ نے تحفے کے طور پر اس لفظ کو یاد رکھنا ہے۔ دعوے صورت ہر طرح سے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے نا، ہر صورت کا، بس یہی آپ سے بار بار پوچھا جائے گا، ہاں جی سناؤ سورہ طٰہٰ میں کیا ہے، سورہ الانبیاء میں کیا ہے، سورہ الحج میں کیا ہے، اور آپ نے اسی کو بار بار دیکھنا ہے اور ذہن نشین کر کے بیٹھنا ہے۔ اور یہ بھی پاک سوچ کی نشانی ہے کہ جب آپ فری بیٹھے ہوں تو آپ کہیں میں ذکر اللہ کروں تو یہ زبان معطر رہے گی، آپ کہیں میں تھوڑا سا قرآن کے مضامین کو سوچ لوں تو یہ آپ پڑھنے لگ جائیں گے۔ تو جس قرآن کے سننے سے رحمتیں آتی ہیں اس کے پڑھنے سے تو زیادہ رحمتیں آئیں جی۔ تو اب آپ پڑھیں جی اس صورت کا کیا انداز ہے، فرمایا۔ اچھا، اس کے بعد رہتی ہے جی تقسیم صورت۔ کیا رہتی ہے جی؟ تقسیم صورت کا صرف عنوان لکھ لیں، پھر جب پڑھتے جائیں گے نا تو اس کے بعد آپ نے گن کر آخر میں لکھ لینا ہے کہ اس صورت میں کیا کیا بیان ہوا، دلائل کتنے بیان ہوئے، کام کتنے بیان ہوئے جی، اور اللہ ہم سے مانگنا کیا چاہتے ہیں، یہ صرف آپ نے عنوان لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر میں آخر میں پہنچ کر آپ کو انشاءاللہ لکھوا دوں گا تقسیم صورت۔ ہمارے بزرگوں نے یا خصوصاً شیخ القرآن رحمہ اللہ نے اس صورت کے حصص بنائے، چند حصص، لیکن ہم حصص میں اس لیے نہیں پڑھ رہے کیونکہ حصص کو فٹ کرنا پھر ایک مشکل امر بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا جی؟ وہ اشکال پہ اشکال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حصص آپ کو بتا رہا ہوں کہ لکھے ہوئے ہیں، آپ بے شک دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب یہ آخر میں تقسیم صورت آپ پڑھیں گے نا تو آپ اس طرح سے آپ انشاءاللہ حیران ہو جائیں گے کہ یہاں سے تو ہم بڑی آسانی سے نکل آئے ہیں، کیونکہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ کو اصطلاحات تبدیل ہوتی ملے تو یہی سمجھ لینا کہ لا مشاہۃ فی الاصطلاحات، اصطلاح میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، اصطلاح جیسی بھی ہونا مقصود صورت کی طرف التفات ہونا چاہیے۔ وہ جو انہوں نے حصص کی تقسیم کی ہے نا، انہوں نے اپنے انداز میں اس کو سہل بنانے کی کوشش کی ہے، اور وہ تو لکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس، ایک نئی چیز بھی آپ اپنے حوالے کر لیں تاکہ اس پر بھی آپ غور و فکر کریں، کیونکہ تدبر قرآن تو ہر بندے کے لیے اللہ نے حکم کیا ہے نا، تو تب تدبر قرآن کریں گے، کہیں نہ کہیں اشکال پڑنے لگے گا تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ وہ اس کا حل آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ چنانچہ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہ ہے جی شروع فی الدعویٰ، کیا ہے جی؟ دعوے کے اندر شروع ہو رہی ہے۔ میں نے کہا تھا نا جی، اللہ کریم جو بات ارشاد فرمائیں گے بس دعویٰ تو ہوئی ہے نا اس صورت کا، تو اللہ صورت کے شروع میں فرمانا چاہتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے سارے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے، شیء عظیم، جس کو اللہ بڑا فرما رہے ہیں نا، بڑی شے ہے دن قیامت کا زلزلہ۔ اس زلزلے میں کیا ہوتا ہے جی؟ زلزلے میں بنی ہوئی چیزیں ٹوٹنے لگ جاتی ہیں،
اسی طرح ہے نا، یعنی تخریب عالم صرف اتنا نہیں کہ چند ایک چیزیں ٹوٹے گی، بلکہ تخریب عالم یوں ہوگی جیسے سورہ تکویر میں تقریباً 7 چیزیں ایسی بیان کی ہیں جس کے اندر اللہ تخریب دکھا رہے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی نا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گی یہ چیزیں۔ نمبر 1 اذا الشمس كورت، سورہ تکویر کی، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، سورج کی دھوپ لپیٹ لی جائے گی، یعنی سورج بے نور ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت، اور تارے میلے ہو جائیں گے، تارے چمک رہے ہونے والے تارے یوں محسوس ہوں گے جیسے میلے میلے ہو گئے، کوئی اس پر داغ دھبے بن گئے ہیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جا رہے ہوں گے، اڑ رہی ہوں گے سارے پہاڑ ریت بن کر۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب گابن اونٹنیاں چھٹی پھرے، یعنی ان کو معطل سمجھا جائے گا۔ جو گابن اونٹنی ہے جی بڑی مہنگی چیز ہوتی تھی عرب کے اندر، تو فرمایا اس کی طرف بھی لوگ توجہ نہیں کریں گے، مہنگے مہنگے مال۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اتنا زیادہ تخریب عالم ہوگا کہ جنگلوں پر بھی اس کا اثر آئے گا، اور جنگل کے جانور بھی وہ بھی جمع ہونے لگ جائیں گے، لوگوں کی طرف بھاگنا شروع کریں گے تاکہ ہمیں یہ بچائیں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریاؤں کو آگ لگا دی جائے گی۔ پانیوں میں آگ کیسے لگتی ہے؟ ہاں جی سائنسدان کہتے ہیں لگ جاتی ہے، آکسیجن ختم ہونا بانپ بن کر اڑ جاتی ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہ جی پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تخریب بیان کی اور اس کے بعد تعمیر شروع ہوئی وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ سے۔ اسی طرح مختلف صورتوں کے اندر موجود ہے زلزلہ قیامت کا آئے گا، کوئی چھوٹا نہیں ہوگا، او سب آسمانوں سے لے کر 500 سال کی مسافت ہے، حدیث پاک میں آیا آسمان پر جانے کی مسافت بھی 500 سال، واپس آنے کی مسافت بھی 500 سال، وہاں تک زلزلے کا اثر جائے گا جی۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ صرف زمین کو نہیں ہلائے گا بلکہ ساری فلکیات پر زلزلہ ہوگا اس دن۔ لوگوں ڈر جاؤ، پچھلی صورت میں تھا نا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہاں کہا گیا ڈر جاؤ، ڈر جاؤ اپنے رب سے۔ اچھا کیا نقطہ سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ کریم یہاں رب کا لفظ ارشاد فرما رہے ہیں جی، نادا ربہ پچھلے صورت میں بھی آیا جی، تو یہ رب الاعلیٰ مضمون حاکمیت کا ہی ہوتا ہے نا، تو یہ سورہ الکاف سے چونکہ حاکمیت کا موضوع چل رہا ہے تو اس لیے اللہ اصل موضوع کو بھی یہاں یاد دلا رہے ہیں۔ لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ میں نے کیا کہا تھا جی، اس صورت میں کاموں کی طرف اشارہ زیادہ ہوگا، ایک کام کرنے کون سے ہیں، نہیں کون سے کرنے، یہ صورت کا مقصود ہے۔ تو اسی طرح آپ کو قرآن کی جو مختلف تخاویف تبشیرات کے سیغے ملیں گے نا، وہ بھی افعالی امور سے متعلق ہوں گے۔ مثلا کیا ہوگا؟ یوم ترونہا، جس دن دیکھو گے تم، یہ دیکھنا بھی کام ہے، جس طرح اتقوا بھی کام تھا۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہاں جی یہ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی، عما ارضعت اپنے دودھ پلائے کو، اور دودھ پلائے ہوئے بچے کو بھی بھول جائے گی، جو کہ ماں کے نزدیک سب سے محبوب ترین چیز وہ دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، اس کو بھی بھول جائیں گی۔ اے لوگوں تقویٰ کر لو، کرنے کے کام کر لو، غفلت میں پڑے رہو گے تو ایک دن ایسا آئے گا غفلت ہی غفلت تم پر طاری ہو جائے گی، دماغ بھی جواب دے جائیں گے۔ ہاں جی اس وقت پھر غفلت ہی صرف نہیں رہے گی بلکہ دماغ سوچنا بھی چھوڑ جائیں گے، اتنا ڈر ہوگا۔ تذہل، دیکھو کس انداز سے اللہ تعالیٰ جملوں کا ورود ارشاد فرما رہے ہیں۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، اور ڈال دے گی ہر پیٹ والی حملها اپنا پیٹ،
ہر پیٹ والی اگر اس موقع پر کوئی ہوئی تو انسانوں میں جانوروں میں کسی میں بھی وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور لوگوں کو یوم ترونہا، جس دن تم قیامت کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا، اور لوگوں پر نظر پڑے گی تو یہ ہوگا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگوں کو دیکھو گے تم نشے کی حالت میں۔ دیکھا جی، جو بیدار نہیں ہوتے تھے دن قیامت، ان کا حشر یہ ہو گیا ہے کہ ان کی عقل بھی جواب دے رہی ہے۔ دنیا میں بیدار ہو جاؤ، دنیا میں اپنی عقل استعمال کر لو۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ نشے میں نہیں ہوں گے لیکن ہوگی اللہ کی طرف سے آفت بڑی سخت۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے یہ جو قائم کی گئی ہے آفت ہے نا، یہ بڑی سخت ہوگی۔ یعنی کرنے والے کام کر لو، ایک ایسا دن بھی آئے گا دماغ استعمال ہونا بھی تمہارا چھوڑ جائے گا، تمہارے دماغ کے اوپر ایسا بوجھ، شدت، پریشانی آئے گی۔ اب مثال کے طور پر آپ آنکھیں بند کر لو نا، اور آپ کے کانوں میں شور بہت زیادہ ڈالا جائے تو آپ سارے کام کاج چھوڑ جاؤ گے، کیوں جی کانوں میں اتنی زیادہ آواز ہے، دماغ پھٹتا ہے، یہی کہو گے نا جی۔ اور دماغ پھٹے اور جب سامنے آنکھیں کھلے تو بھی کچھ نظر نہ آئے، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، تو کیا خیال ہے؟ اتنی زور سی آواز سورہ اسرافیل کی دماغ کو وہ بھی پھاڑ رہی ہے جی، کانوں کے پردوں کو پھاڑ رہی ہے وہ آواز، لیکن سامنے دیکھتے ہیں نہ سورج کی روشنائیاں، نہ چاند تو ویسے ہی بے نور ہو جاتا ہے، کسی چیز کا صرف اتنی بات نہیں، اندھیرا بھی ہے، ساتھ کیا چیز ٹچ ہو رہی ہے، کیا چیز نہیں ہو رہی، کہاں گر رہی ہے، زلزلہ بھی زمین پر ہے۔ ایک دفعہ زلزلہ نہیں آئے گا، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، ایک زلزلہ آئے گا دوسرا زلزلہ ساتھ ہی آئے گا، پھر آئے گا، پھر آئے گا، تتبعها الرادفہ، بار بار، حتیٰ کہ سمجھ کچھ نہیں آئے گا کہ ہو کیا رہا ہے، عقل کام کرنا چھوڑ جائے گی، سمجھ کچھ نہیں آئے گا تو بندہ کیا کہتا ہے، ہر بندے کی زبان پر یہی ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے یہ، کیا ہو رہا ہے یہ، تو قال الانسان ما لہا، زمین کے بارے میں بھی انسان یہی کہے گا کیا ہو رہا ہے سارا کچھ جی۔ قیامت کے دن عورتیں کیسے حاملہ ہوں گی؟ جس طرح قیامت سے پہلے ہوتی ہیں۔ میں کیا کروں؟ اگر ہوگی تو میں نے جملہ کہہ دیا تھا، اگر ہوگی تو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ پورے سوال لکھے، اچھا تو نہیں کر رہے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا، یعنی اگر ہوگی تو اس وقت، ورنہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن، یعنی کرنے کے کام کر لو، قیامت کا زلزلہ بڑی خوفناک چیز ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی پکڑ بڑی دردناک ہوگی، سارے انسان کہتے پھر رہے ہوں گے مالہا، کیا ہو گیا اس کو؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کرنے کے کام کرو، اب لوگوں کی حالت بھی دیکھو، دیکھا جی یہ اب ربط لگ جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں کی حالت بھی دیکھو، بجائے تقویٰ کے حکم کے لوگوں کی حالت بھی دیکھو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن، یہ لفظ لکھو گے تو آپ کا اشکال حل ہوگا جی، بجائے تقویٰ پر عمل کرنے کے لوگوں کی حالت بھی دیکھو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں کا ایکشن لیں گے جی۔ نمبر ایک اسی آیت میں آ رہا ہے نا، آیت نمبر 3 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور ایک آ رہا ہے آیت نمبر 8 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور اسی طرح آیت نمبر 11 میں بھی آئے گا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ۔ یہ تین قسم کے لوگوں کا ایکشن لیا جائے گا کہ لوگوں کی حالت تو اس کے خلاف ہے، یہ کرنے کے کام کرنے تھے نا، یہ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ سے بھی دور کر رہے ہیں، نہ کرنے کے کام کرتے ہیں۔ نمبر ایک وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، لکھ لو جی، زجر نمبر 1، زجر نمبر 1، علی المجرم المجادل الجاہل، زجر کا نام کیا لکھنا ہے آپ نے؟ زجر علی المجرم المجادل الجاہل،
یہ ایسے قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ لڑتے ہیں، مجرم ہیں، مجرم میں کفر بھی آئے گا، شرک بھی آئے گا، ہر قسم کا بڑا سے بڑا گناہ بھی آ سکتا ہے جی۔ مجرم بھی ہیں اور پھر لڑتے بھی ہیں، مجرم، مجادل، اور ہے بھی جاہل، کسی کے کہنے پر لوگوں کے پیچھے چلتا ہے، کسی کے کہنے پر ہے بھی میرا جاہل، یعنی اتنا جاہل تو ہے نا، شرک سے بھی جاہل ہے، توحید سے بھی جاہل ہے۔ اور شرک کے جھوٹے دلائل کسی کو تو آتے ہیں نا، اس کو دلائل بھی نہیں آتے، یہ خود بناتا بھی نہیں ہے، یعنی مقلدین، جہال، جو جاہل تقلید کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، زجر نمبر 1۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے معاملے میں، فی اللہ، اللہ کے معاملے میں۔ اب اللہ کا ہر قسم کا معاملہ ہو سکتا ہے نا، اس میں شرک بھی آ گیا، اس میں کفر بھی آ گیا، اس میں ختم نبوت بھی آ گئی، اس میں صحابہ کا دفاع بھی آ گیا۔ کوئی بھی بات اللہ کی ہے، اس معاملے میں کوئی بھی مجرم لڑتا ہے تو وہ سمجھو اللہ کی باتوں میں لڑ رہا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ۔ تو اس لیے اللہ نے لفظ بڑا عام بولا، کیونکہ مضمون جو ایسا چل رہا تھا، مضمونی صورت کا ایسا تھا کہ کرنے کے کام کرو، نہ کرنے کے کاموں سے بچو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، بغیر علم، جہالت، یعنی بغیر کسی علم کے، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ اللہ اگر بغیر علم کے لڑتا ہے، کوئی دلیل شلیل اس کے پاس نہیں ہے تو لڑتا کیوں ہے؟ فرمایا یہ شیطان کے تابع دار ہے۔ شیطان بھی ایسا جو سرکش شیطان ہے۔ وہ شیطان کون ہے جی؟ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو نظر آ جائے گا، آگے آ رہا ہے جب ہم پڑھیں گے نا اگلی آیت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ، دوسری قسم کا، آیت نمبر 8 کے اندر نیچے لکھ لو، وہ شیطان آیت نمبر 8 میں لکھا ہے، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، کیونکہ اللہ نے صرف شیطان نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا ہر شیطان، اس کا مطلب ہے شیطان پھر بہت سارے، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور پیروی کرتا ہے ہر سرکش شیطان کی۔ سرکش شیطان صرف انسانوں جنوں میں پائے جاتے ہیں کہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں؟ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ دلیل من الجنة والناس، او وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، کل شیطان مرید، ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل کر اللہ کے دین کے ساتھ جھگڑنے لگ جاتا ہے۔ ہر سرکش شیطان کی بات مان کر اسے نہیں اچھا لگتا تو اللہ کی طرف سے بیان کرنے والا اچھا نہیں لگتا، اور اللہ کے طرف بلانے والوں کے ساتھ یہ جھگڑتے ہیں۔ مثلا سورت کے آخر میں ہم پڑھیں گے نا، آیت نمبر 72 دیکھ لو، اسی سورت کے آخر میں آ رہی ہے آیت نمبر 72 اسی سورت کی، کہ شیطانوں کے پیچھے تو چلتے ہیں اور اللہ کا بیان کرنے والا کوئی آ جائے، کتاب اللہ بیان کرنے والا آ جائے تو اس کے ساتھ لڑتے ہی ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، جب ان کے سامنے ہماری واضح واضح آیتیں پڑھی جائیں، کیا پڑھا جائے گی؟ ہاں، تبلیغ کس کی کرنی ہے؟ واضح واضح آیتوں کی۔ واضح واضح آیتیں جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، اپنے سامعین میں کافر چہرے دیکھا کرو، ان کی بری شکل بن رہی ہوتی ہے۔ جب آپ قرآن بیان کرتے ہیں تو ان کی شکلیں خود بتا رہی ہوتی ہیں ہم کافر ہیں، کیونکہ بری شکل بنتی ہے تو کس کی؟ کافر کی۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، نزدیک ہوتے ہیں کہ حملہ کر پڑے ان پر جو ہماری آیتیں ان کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کاش ہمارا زور چلتا، ساری مسیح ہوندی نا تو ہم ان کو نہ تلاوت کرنے دیتے۔ کتاب اللہ بیان کرنے والوں پر حملہ کرتے ہیں اور تابعداری کس کی کرتے ہیں؟ کل شیطان مرید، ہر بڑے شیطان کی۔ یہ چھوٹے چھوٹے شتونگڑوں کے پیچھے بھی نہیں چلتے،
اس کا حال یہ ہے کہ ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتا ہے، جو خوب قسم کا شیطان ہو۔ یتبع کل شیطان مرید کتب علیہ، جس کے حق میں لکھ دیا گیا ہے، یہ معنی لکھ لو یاد رہے گا جی، شیخ الہند رحمہ اللہ کا ہے، جس کے حق میں لکھ دیا گیا ہے انہ من تولاہ، کہ جو بھی اس کا دوست بنے گا، جو بھی اس کا ولی اور دوست بنے گا، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، یہ اس کو گمراہ کر دے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اس کو لے جائے گا دوزخ کے عذاب کی طرف۔ یہ اس کے بارے میں، سرکش شیطان کے بارے میں اللہ نے قانون لکھ دیا ہے کہ جو بھی اس کے پیچھے چلے گا تو وہ کیا کرے گا جی، کہاں لے جائے گا؟ جہنم کی آگ کی طرف لے جائے گا۔ اچھا، کہاں سے ہٹا کر، یہ بھی تو دیکھنا ہے، کہاں سے ہٹا کر جہنم کی آگ کی طرف لے جائے گا؟ قرآن سے ہٹا کر۔ کس سے ہٹا کر جی؟ یہ دلیل دیتا ہوں، یہ سورت کا نام سورہ الفرقان، آیت نمبر 27، 28، 29 تینوں آیتیں۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، ظالم دن قیامت اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھا رہا ہوگا، کہہ رہا ہوگا ہے کاش میرا راستہ نبی والا راستہ ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، کیونکہ اس فلانے نے مجھے قرآن سے گمراہ کیا ہے۔ کس سے گمراہ کیا ہے؟ قرآن سے اس نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اور یہ کون تھا؟ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، یہ میرا فلانا دوست تو نہیں تھا، یہ تو شیطان تھا، اور شیطان کا کام ہے وقت پر دھوکہ دینا۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 27، 28 اور 29۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، رسول فرمائیں گے اللہ میں نے قرآن دے کر آیا تھا، قرآن کو انہوں نے چھوڑا ہے۔ جو قرآن کو چھوڑ جائے تو پیچھے کون لگ جاتا ہے جی؟ شیطان ان کا گوان ہوتا ہے۔ اور جی یہ تو اس کے بارے میں اللہ کا طے شدہ اصول ہے، لکھا ہوا اصول ہے کہ جو شیطان سرکش کے پیچھے چلے گا اس نے اس کو کوئی سیدھی راہ نہیں لگانی بلکہ گمراہ کرے گا اور سیدھا جہنم میں جا پھینکے گا۔ یا ایھا الناس، اے سارے لوگوں۔ اور جی عجیب بات ہے کہ اس زجر کے بعد اللہ نے پہلی دلیل بھی ارشاد فرما دی۔ اس صورت میں چند دلائل عقلیہ چلیں گے۔ دلیل عقلی کی اصطلاح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس کا تعلق ہو عقل سے ہو، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم ذرا عقل سے تو سوچو یہ کام کیسے ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے اس زجر مجرم مجادل جاہل کے ساتھ ڈانٹ کر کے نا، ایسے مجرم کو اللہ پھر سمجھانے لگ گئے کہ دیکھ تیرے اغوام تجھے نہیں سمجھائیں گے، تیرے شیطان تجھے گمراہ کر رہے ہیں، آ تجھے ہم سمجھاتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ومن الناس من یجادل، تو اسی لیے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، پیچھے فرمایا ڈر جاؤ اے لوگوں، یہاں فرمایا ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم شک میں ہو، دھوکے میں ہو، من البعث، جی اٹھنے میں تمہیں دھوکہ لگتا ہے نا کہ ہم نے پتہ نہیں قیامت قائم ہوگی، پتہ نہیں ہم نے کھڑا ہونا بھی ہے کہ نہیں۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں، اتنا تو سوچ لو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، ثم من نطفة، پھر قطرے کی شکل بنی، ثم من علقة، پھر وہ جمے ہوئے خون میں تبدیل ہوا، ثم من مضغة، پھر گوشت کی بوٹی بنی، مخلقة وغیر مخلقة، کسی کا نقشہ بنا ہوا اور کسی کا نقشہ پورا بنا ہوا نہیں ہے۔ یہ اللہ کسی کا نقشہ بناتا ہے، مثلا ہاتھ کا پورا نقشہ کسی کا بنا دیا اور کسی کا ہاتھ کا نقشہ پورا نہ بنایا، کسی کے منہ کا نقشہ اللہ نے پورا بنا دیا، آنکھیں بنا دی، اور کسی کے اللہ نے آنکھ نہ بنائی، یعنی مختلف، کسی کے اللہ نے پاؤں نہیں بنائے، تو کسی کے اللہ بنا رہے ہیں اور کسی کے نہیں بنا رہے، چیز جو اپنی ہے اس کی پوچھ تو کوئی نہیں سکتا نا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کام ہم نے اس لیے کیا، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ تمہیں واضح کر دیں کہ مرضیاں صرف ہماری چلتی ہیں،
میں اللہ چاہوں دنیا کو بنا بھی سکتا ہوں، چاہوں تو دنیا کا نقشہ مٹا بھی سکتا ہوں۔ دیکھا، جس طرح تمہارے نقشے بناتا ہوں تو میری مرضی ہے، مٹاؤں تو میری مرضی ہے، اسی طرح دنیا کا نقشہ بنایا بھی میں نے ہے، مٹا بھی میں سکتا ہوں، تمہیں قیامت سے کیوں شک ہے؟ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ٹھہراتے ہیں تو ہم رحموں میں ہر بچے کو، چاہے وہ انسانوں کو ہو چاہے جانوروں کو، یہ الگ دلیل دی۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور رحموں میں ٹھہراتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر تک، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر انسانیت کی طرف خطاب، پھر ہم تم کو نکالتے ہیں بچہ بنا کر، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانیوں پر، وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ، تم میں سے کوئی ایسے بھی ہوتا ہے جن کو فوت کر لیا جاتا ہے، وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کوئی بھی ہے جو چلا جاتا ہے ایک نکمی عمر کی طرف، یعنی کام کی عمر نہیں رہتی، پھر بس صرف لیٹنے کی عمر رہ جاتی ہے، طاقت جواب دے جاتی ہے، اعضاء کام نہیں کرتے، بس جی اس کو ارذل العمر کہتے ہیں، بغیر کام والی عمر۔ دیکھا جی قربان اللہ تعالیٰ کے بیان پر کہ اللہ تعالیٰ نے ارذل العمر کا ذکر اس صورت میں کیا جس صورت میں کرنے کے کاموں کا حکم تھا، وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک ایسی عمر بھی آتی ہے جس میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، اور دوسرا یہ کہ اس صورت میں چونکہ کرنے کے کاموں کا حکم تھا نا اور نہ کرنے کے کاموں سے منع تھا نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو پہلی دلیل ارشاد فرمائی وہ بھی اپنے طاقتوں اور قدرت کی کاریگریوں سے شروع کی کہ ہمارے کام اتنے پاورفل ہیں، یہ ہمارے طاقت والے کام ہیں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ صرف تمہارا نہیں، تمہاری تخلیق، پھر تمہاری تخلیق میں تمہیں پیٹوں میں رکھنا، پھر تمہاری زندگیاں گزاروانا، بچہ، جوانی، بڑھاپا، کوئی پہلے فوت ہو گیا، یہ ہماری مرضیاں۔ صرف اتنا نہیں بلکہ زمین کی طرف دیکھو، وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، پیچھے تھا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب، سارے لوگوں کو خطاب تھا۔ سونے والوں، ساؤنڈ خراب تو نہیں کر رہا؟ کبھی کبھی ساؤنڈ ہی ایسا آ جاتا ہے کہ جو پرسکون کر دیتا ہے، اگر ساؤنڈ آپ کو تکلیف دیتا ہے تو پھر آواز تبدیل کروائیں جی، یہ آواز سلا رہی ہے، تھوڑا سا جاگ کر بیٹھے نا جی۔ تو آپ کو ایک اور بات بتاؤں، کیا جی کہ اللہ نے یا ایھا الناس ان کنتم یہاں جمع بولا، اور جب آگے بات آئی نا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، یہ جمع نہ بولی بلکہ مفرد بولا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تو ہر کوئی دیکھتا ہے، اور اپنے سے باہر جو جاتے ہیں نا سوچنے سمجھنے کے لیے وہ صرف نیک لوگ ہی جاتے ہیں، اس کے علاوہ کفار و مشرکین زمین و آسمان کو تو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس لیے اللہ نے یہاں خطاب کیا مخصوص لوگوں کو، نیک لوگوں کی صفت بیان کی ہے سورہ آل عمران میں اللہ نے کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ جو نیک لوگ ہیں نا اولي الالباب، وہ صرف تفکر کرتے ہیں، باقی سارے تفکر نہیں کرتے۔ وہ اگر سارے دیکھتے ہیں تو پھر یہ تنقید کے لیے دیکھیں گے، دلیل بنانے کے لیے نہیں دیکھیں گے۔ اسی لیے سورہ ملک میں اللہ نے باقی لوگوں کو خطاب کیا چلو تنقید کے لیے دیکھ لو اوپر، هل ترى من فطور، تمہیں آسمان میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ تنقید کے لیے دیکھتے ہو تو وہاں دیکھ لو، ورنہ جو مومن ہوتا ہے وہی زمین و آسمان کے دلائل میں غور کرتا ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، کیونکہ یہ دورہ علوم القرآن نہیں ہے نا، اس لیے سارے نقطے تو عرض نہیں کرنے، صرف وہ جو تفسیر سے ریلیٹڈ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں چونکہ کرنے کے کام کا ذکر ہے تو بھئی کون سے کام، تو کون سے کام موحد کرتا ہے اور کون سے کام مشرک کرتا ہے؟ مشرک سے یہ کام نہیں ہوں گے کہ زمین و آسمان کو دیکھ کر دلائل اکٹھے کرے، حالانکہ اللہ کی زمین پر چلتا ہے لیکن اللہ کی دلیل نہیں بناتا۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، تو دیکھتا ہے زمین کو حامدہ، خراب پڑی ہوئی،
فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم نے اس پر پانی کو اتارا، اہتزت تازہ ہو گئی، وربت اور ابھری، وَأَنبَتَتْ اور اگائی اس نے، مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ہر قسم رونق کی چیزیں، ہر قسم رونق کی چیزیں، اندر سے پھول نکلے، اندر سے فروٹ نکلے، اندر سے کھانے پینے کی چیزیں نکلنے لگ گئی جی، سبزیاں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے دلیل ایک دی، رنگ مختلف دکھائے، تمہیں ہم نے مٹی سے بنائے، نمبر 1۔ دوسرا رنگ شروع کیا، ثم من نطفۃ، پھر اس کو قطرے سے شروع کیا، یہ کر کے نقر فی الارحام سے تیسرا رنگ دکھایا اللہ تعالیٰ نے اندر۔ پھر جب تم باہر نکلے، ثم نخرجکم طفلا، پھر اگلی زندگی میں آئے، پھر ایک اور رنگ تھا، مٹی کا رنگ اور، قطرے کا رنگ اور، رحم مادر میں ٹھہرنا اس کا نظام اور، پھر تمہیں دنیا سے باہر لانا اس کا نظام اور۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ اچھا جی، 5ویں چیز تھی وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5۔ اب ذرا آگے بھی دیکھنا اللہ کے 5 انداز دی، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، گنتے ہو، نمبر 1 وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، نمبر 2 وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، نمبر 3 وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور نمبر 5 وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ انداز کتنے جی؟ 5، کیونکہ دلیل کا رنگ بھی 5 انداز کا تھا، 5 رنگ کی دلیل، اس سے جو نتیجہ نکالے نا وہ بھی 5۔ نمبر 1 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اپنے آپ کو دیکھ لو، زمین کو دیکھ لو، تمہیں یہی نظر آئے گا، ان اللہ هُوَ الْحَقُّ، سچی ذات اللہ کی ہے۔ بس ہر طرح سے تمہیں جس طرح سے بھی گھوم کر آؤ گے نا یہی جواب ملے گا، سچی ذات اللہ کی ہے۔ اور نمبر 2 وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور یہ بھی تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، اللہ ہی زندہ کر سکتا ہے مردوں کو۔ اور نمبر 3 وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس دلیل کے ہر رنگ کو ٹٹول کر دیکھو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ واقعی اللہ ہی ہر شے پر قادر ہے۔ اور نمبر 4 وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، تمہیں یہ دیکھ کر پتہ چل جائے گا جو اللہ قطرے میں برکتیں ڈال کر انسان بنا سکتا ہے، پھر انسان کو بنا کر فوت کر سکتا ہے، جو بنجر زمین میں برکتیں ڈال کر آباد کر سکتا ہے، آباد زمین کو پھر سے ویرانے میں بدل سکتا ہے، وہ اللہ قیامت میں قائم کر سکتا ہے۔ تمہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، ایک قطرے سے انسان بنا سکتا ہے، بچے سے جوان بنا سکتا ہے، بنجر زمین کو آباد کر سکتا ہے، وہ اللہ قبر میں پڑوں کو بھی اٹھا سکتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، تمہیں وہ سرکش شیطان تمہارے جو اغوان ہیں وہ تو تمہیں نہیں سمجھائیں گے، ہم تمہیں سمجھاتے ہیں۔ تو اللہ نے کیسے سمجھایا؟ یتبع کل شیطان مرید، وہ جو مجرم ہے بھی مجرم اور بنتا بھی ہے بھی جاہل، اس کو تو شیطانوں کے پیچھے وہ لگا ہوا ہے، وہ شیطان تو ظاہر ہے اسے کچھ سمجھائیں گے نہیں، ہم اسے سمجھا کر اتنی باتیں سمجھا سکتے ہیں۔ 5 باتیں اللہ نے اس کو سمجھائی ہیں۔ آؤ جی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، زجر نمبر 2 علی المجرم المجادل المعاند، زجر دوسرا کس پر جی؟ المجرم المجادل المعاند، سرکش، یتبع کل شیطان مرید، یہ وہی آ گیا جی، سرکش۔ زجر علی المجرم المجادل المعاند، ضدی، سرکش، اس پر اللہ کی ڈانٹ اور زجر آیا جی۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں ڈر جاؤ،
کسی کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ شیطانوں کو اپنا گوان بنا دیتے ہیں. یہ امت کا حال دیکھو لوگوں کا. اور کچھ ایسے ہیں جو اگوان بن کر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں کی حالت یہ نہیں ڈرتے تو اپنے رب سے نہیں ڈرتے. یہ لوگوں کی ایک قسم یہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ. آپ میں سے اگر کوئی تھک جائے تو یوں بھی کر سکتا ہے. یہ تھوڑا سا بازو اوپر کر لو تو آپ کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی. لو جی قرآن بھی تھکنے دیتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کی باتوں میں. اللہ کی باتوں میں جھگڑنے والا مشرک بھی ہو سکتا ہے, کافر بھی ہو سکتا ہے, مختلف قسم کا کفر کرنے والے ہیں جی, ختم نبوت کا دشمن بھی ہو سکتا ہے وغیرہ ذالک, کوئی بھی آیتوں کا انکار کرنے والا. تو اس لیے فی اللہ کا لفظ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اس کے پاس بھی علم تو نہیں ہے جی. یہ جو اگوان بنا ہوا ہے نا شیطان معاند, علم تو اس کے پاس بھی نہیں ہے. البتہ اس کو دعویٰ ہے کہ میں رہنما ہوں. کیا ہے اس کو دعویٰ ہے. پیچھے اللہ نے صرف یہی فرمایا تھا بغیر علم, لیکن اس کے لیے یہ بھی فرمایا ولا ہدن. او شیطان تو کیسے رہنما بن سکتا ہے؟ تیرے اپنے پاس تو رہنمائی نہیں ہے, تیرے اپنے پاس بھی کچھ نہیں ہے. چل کسی اور سے رہنمائی نہ لیتا ہوتا تو کوئی کتاب پڑھ کر تو لوگوں کا اگوان بنا ہوا ہے نا. فرمایا ولا کتاب منیر. کتابیں تو ہوں گی, کتابڑیاں کتوبڑیاں تو بہت ہیں, لیکن کتاب منیر کوئی نہیں ہے جو روشنی پھیلانے والی کتاب. بہت ساری کتابڑیاں کتوبڑیاں تو لوگوں کے پاس ہیں جو دین کے دشمن کام کرنے والے سکھانے والے ہیں جی, کرتوت تو ہیں, لیکن کتاب منیر اس کے پاس بھی نہیں ہے. اور لوگوں کا اگوان بن کر اللہ کے معاملے میں جھگڑتا ہے. وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. ویسے آپ لذت لینے کے لیے, یہ بھی تفسیر کی لذت لینے کے لیے یہ بھی لکھ سکتے ہو بغیر علم, بغیر کسی دلیل عقلی کے, ولا ہدن بغیر کسی دلیل نقلی کے, ولا کتاب منیر بغیر دلیل وحی کے, کیونکہ دلائل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. تو اللہ نے بھی یہاں 3, بغیر علم بغیر دلیل عقلی کے, ولا ہدن بغیر دلیل نقلی کے, ولا کتاب منیر بغیر دلیل وحی کے. پتہ نہیں فیضان کیا لکھ رہا ہے. ثانیہ عطفہ لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق. یہ چونکہ اگوان ہے نا, اس کے اگوان ہونے کی نشانی یہ ہے. ثانیہ عطفہ اپنی کروٹ موڑ کر, متکبرانہ چال چلنے والا, دین کی بات سن کر دوسری طرف مڑ جاتا ہے. ہاں ہم ان کی نہیں سنتے, یوں کرتا ہے. اس لیے اللہ نے اس کو ثانیہ عطفہ ہی سے تعبیر کیا. جب بھی کوئی دین کی بات سنتا ہے نا, کہتا نہیں سنتے ہیں جی, اپنی کروٹ پھیر کر اس طرح ہٹتا ہے. ثانیہ عطفہ اپنی کروٹ موڑ کر. یہ کیوں لڑتا ہے؟ لیضل, تاکہ دوسروں کو گمراہ کرے, عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے جی. ثانیہ عطفہ لیضل عن سبیل اللہ, اپنی کروٹ موڑ کر تاکہ بہکائے اللہ کے راستے سے. اس کی 10 نشانیاں انشاءاللہ پڑھیں گے. سورہ القلم صرف ایک منظر دیکھ لو, اس کی 10 نشانیاں بھی ہیں. پرانے زمانے میں نا 10 نمبریہ بدماش ہوتا تھا, اس کی ہر وقت جو ہے نا پیشی لگتی تھی. چھوٹا موٹا علاقے میں کہیں بھی چوری ہو جائے نا, تھانے والے کہتے تھے پہلے تو آنا. وہ دیکھتے تھے ہمارے ہاں 10 نمبریوں کی لسٹیں لگی ہوئی ہیں, اور جو موسٹ وانٹیڈ ہو جائے. تو یہ 10 نشانی ہیں جو اس کی. سورہ القلم کی آیت نمبر 10 میں ہے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. نہ پیچھے چلا کر ایسے اگوانوں کے, کل حلاف جو بڑی قسمیں اٹھاتے ہیں. یہ میری طرف دیکھو, میں نے سر پر قرآن رکھا ہوا ہے, میری سفید داڑھی دیکھ لو, مسئلہ یوں ہے, لا حول ولا قوت. یہ حلاف ہوتے ہیں. یہ کیا جی؟ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں, اپنی عوام کے جذبات سے کھیلتے ہیں. نہ جی ان کو کوئی کہنے والا نہیں ہے. ظالموں,
چور قرآن سر پر رکھا کرتے ہیں. ہمارے علاقوں میں تو چور ہوتے ہیں جو سر پر قرآن رکھ کر اپنا مقدمہ جیتنے کی کوشش کرتے ہیں. جو علماء ہوتے ہیں، جو اگوان ہوتے ہیں، جو ہادی اور مرشد ہوتے ہیں، وہ قرآن کو سر پر نہیں رکھا کرتے، قرآن کو کھول کر بیان کرتے ہیں. لا تطع کل حلاف مہین، اللہ فرماتے ہیں ہے جو بے قدرہ مہین، بے قدرہ ذلیل، حماز مشاء بنمیم. حماز تانا زن ہوتا ہے، موحدین پر بار بار تانے کرتا ہے. جس طرح سورہ الانبیاء کے شروع میں آپ نے دیکھا نا، انبیاء پر تانا کرتے تھے مشرکین. حماز مشاء بنمیم، چغلی کھاتا پھرتا ہے. موحد کے بیچارے کی ذرا سی کو کمزوری دیکھی صحیح، بشری تقاضوں سے ماضی علاقے میں اڑاتا پھرتا ہے. کوئی بھی اس کا کلپ سنا، کاٹ کر آگے وائرل کر دیا. کوئی بھی اس کی عبارت دیکھی، آگے پیچھے چھوڑ چھاڑ کے چھوٹی سی عبارت آگے جا کر پھیلا دی. یہ نہ دیکھا بھائی سیاق و سباق میں کیا ہے. تو یہ مشاء بنمیم، تب تو اس کی پھکی بکتی ہے، تب تو اس کی دکان چلتی ہے کہ وہ یہ کرتوت کرتا ہے. تو مناع للخیر معتد اثیم، اس کی اگوان کی، مشرک اگوان کی نشانی یہ ہے مناع للخیر، خیر کے کام سے روکنے والا ہوتا ہے. سب سے بڑی خیر کیا ہے؟ قرآن ہے. کیا جی؟ درس قرآن سے روکنے والا. مناع للخیر، قرآن سے بڑی بھی کوئی خیر ہے؟ وہ کہتا ہے اگر قرآن آ گیا نا تو پھر بس میری پھکی نہیں بکے گی. مناع للخیر، قرآن سے روکنے والا. معتدین، حد انسانیت کو کراس کرنے والا. اسیم، اس کی نجی زندگی ٹٹول کر دیکھ لو، اتنا بڑا بدبخت گناہ گار ہے کہ اس کی گویا گھٹی میں پڑا ہوا ہے گناہ. اسیم اس کو کہتے ہیں جو جس کی گھٹی میں گناہ پڑا ہوا ہو. سمجھا جی؟ تو اس لیے آپ راکم اسیم اپنے آپ کو نہ لکھا کریں. عتل بعد ذلک زنیم، عتل ہے بڑا سرکش، بعد ذلک زنیم، اور ہے بھی بدنام. اس کی نسل کا بھی پتہ نہیں ہے، بدنام بے نسلہ، پتہ نہیں ہے کہ یہ ہے. ان کان ذا مال و بنین، لوگوں کا گوان اس لیے بنا ہوا ہے اس کا مال جو زیادہ ہے، نفریاں جو اس کے پاس زیادہ ہیں. ہاں جی، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں تو یہ ان آیتوں کو کہتا ہے قصے کہانیاں. یہ قصے کہانیاں بھی پرانے لوگوں کی. آ جاؤ اپنے سبق پر. یہ جو اگوان ہے نا، لیضل عن سبیل اللہ، یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے کرتوت کرتا ہے. لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق. یار ایسے تو نہ کہو، وہ ہمارا جو اگوان ہے نا بہت بڑا عالم ہے، اتنا بڑی اس کے پاس علوم و افکار ہیں کہ بڑا بس جی اتنا بڑا عالم ہے، اس کے بارے میں اتنا تو نہ کہو نا. قرآن نے کہا کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس کو یہ نہ کہو بہت بڑا عالم ہے، یہ کہو کہ اس نے کتابوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے. تو یہ گدھا بھی اٹھا سکتا ہے، قرآن خود کہتا ہے یہ بوجھ تو کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ گدھا ہے، گدھا بھی بوجھ اٹھاتا ہے. کعبہ کے گرد گدھے کو بے شک 7 چکر لگواؤ، وہ 7ویں چکر کے بعد کیا بن جائے گا؟ حاجی. وہ گدھے کا گدھا ہی رہے گا، کسی نے اس کو کچھ نہیں کہنا. لہذا یہ بے شک اپنے اوپر کتابوں کا بوجھ لادے رکھے، قرآن کی نگاہوں میں یہ گدھا ہے جس نے اپنے اوپر بوجھ لاد رکھا ہے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ان لوگوں کے لیے ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ سلطان العارفین سلطان باہو رحمہ اللہ انہی کے بارے میں فرماتے ہیں حافظ پڑھ پڑھ کرے تکبر، ملا کرے ودائی ہو، ساون ماں دے بدلا وانگوں ودے کتاباں چائی ہو. ہاں جی،
ان کو بس جتھاں دیکھیں چنگا چوکھا پڑھن کلام سوائی ہوں، یعنی بڑے پڑھتے ہیں جی، جہاں دیکھیں نا آج ملنے کی کوئی امید ہے تو بڑے پڑھتے ہیں یہاں پر۔ ہوٹے دوئیں جہاں انا دے باہو، ہوٹے میں نہیں برباد ہوئے، ہوٹے دوئیں جہاں انا دے باہو جنہ بیچ کھادی کمائی ہو۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، قرآن میں ہے کہ یہ مولوی اور پیر بہت سارے علماء سوء احبار اور رہبان، یہ مولویوں کے پیر، یہ لوگوں کے پیر بنے ہوئے، یہ لیاکلون اموال الناس بالباطل، یہ اس لیے اپنی نفریوں اور مریدین زیادہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا مال فری۔ یہ واحد ایسا کاروبار ہے کہ جس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑتی۔ بس جی پیری مریدی کا کاروبار ایسا ہے کہ بس صرف اس میں نفع ہی نفع ہے، لا حول، ایمان کے سوا سب کچھ ملتا ہے۔ لیضل عن سبیل اللہ، اس اگوان کا حشر اب کیا کر رہے ہیں رب کریم، لہو فی الدنیا خزی، دنیا میں تو نے عزت کمانے کے لیے کام کیا تھا نا، تیرے لیے دنیا میں ذلالت ہے، رسوائی میں دکھاؤں گا تجھے، لہو فی الدنیا خزی، دنیا میں ہی رسوائی ہوگی، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور چکھائیں گے اس کو دن قیامت جلن کی مار۔ کیا جی شیخ الہند مانا کرتے ہیں عذاب الحریق، جلن کی مار۔ اس کا جو اس کا مرید تھا نا اس کے لیے فرمایا فَأَنَّهُ يُذِلُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اسے عذاب سعیر ملے گا اور اسے عذاب الحریق ملے گا۔ عذاب الحریق میں کیا ہے اور عذاب السعیر بھی تو دوزخ کے عذاب کو کہتے ہیں۔ اچھا ایک ہوتا ہے جلانے والی آگ، اور ایک آگ وہ ہوتی ہے جو لکڑی کے اوپر چپکی ہوئی ہوتی ہے نا، لکڑی سے اٹھ رہی ہوتی ہے، اور ایک ہے جو لکڑی کو گرم کرتی ہے، اس کو شعلہ بنا دیتی ہے نا، لوہے کو لکڑی کو کسی بھی ایندھن کو جلا رہی ہوتی ہے تو اسی کو شعلہ بنا رکھتی ہے۔ تو وہ جو اس کے اندر آگ ہوتی ہے اس کو سعیر سے تعبیر کیا، اور جو اس کے اوپر آگ ہوتی ہے اس کو حریق سے تعبیر کرتی ہے۔ کیوں جی یہ اگوان جو بنتا تھا، لیڈر جو بنتا تھا، یہ کہتا تھا نا میں ساروں سے اوپر رہوں، باقی سارے میرے مرید رہیں، تو اس کو بھی اسی طرح لٹکا کر آگ لگائی جائے گی، اس کو کہا جائے گا تو اوپر رہے ہیں جی، اس کو اسی طرح نیچے سے تالا جائے گا، اور وہ جو آگ ہوگی وہ اس آگ میں جلنے والے اس کے مریدین خود ہوں گے جو اس کا ایندھن بنے ہوئے ہوں گے، وہ گوئے سعیر ایندھن بنے ہوں گے، خود آگ کے اندر شعلہ بنے ہوئے ہوں گے، اور ان سے نکلنے والی آگ اس لیڈر صاحب کو لگی ہوئی ہوگی۔ ہاں جی یوم القیامت عذاب الحریق، ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ جو تجھے عذاب مل رہا ہے تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تو نے اپنے ہاتھوں سے اس کو آگے کیا ہے، لے مزے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تو ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر۔ بظلام یہ مبالغہ فی التقلیل ہے، یاد رکھنا، نیچے لکھ لو ذرا، اللہ ذرا بھی نہیں ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ اچھا جی پچھلا جب زجر آیا تھا تو اس کے بعد اللہ سمجھانے لگ گئے تھے، اور جاہل کو اللہ سمجھانے لگ گئے تھے، لیکن یہ تو اپنے آپ کو خود سمجھے ہوئے کہتا ہے، اس کو سمجھایا نہیں گیا کیونکہ یہ معاند ہے، ضدی ہے، اس کو پتہ ہے کہ مسئلہ حق کس کو کہتے ہیں، اس کو لہذا سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان کو سمجھایا جا رہا ہے جو جاہل ہیں، ان کو ایک دفعہ سنوا دو، بتا دو، باقی ان کی اپنی مرضی کس کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن اس کو تو پتہ ہے یہ تو معاند ہے، سرکش ہے، اس کو پتہ ہے مسئلہ حق کیا ہے، بیان نہیں کرتا۔ اب تیسرے قسم کے لوگ آ گئے، ہم ان کو کہتے رہے لوگوں اپنے اللہ سے ڈرو، اور لوگوں کی حالت یہ بن جاتی ہے کہ یہ بھی کرتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ زجر علی المجرم المتردد، یہ تیسرا زجر آ رہا ہے، زجر علی المجرم المتردد۔ اچھا یہ مجادل نہیں ہے، یہ کیا نہیں مجادل نہیں ہوگا، لیکن یہ متردد ہے، زجر علی المجرم المتردد۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ۔ اس آیت کو اگر کھولنے بیٹھ جاؤ نا، یہ بڑے بلیغ اشارے کرتی ہے، بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن آپ کو صرف بتا رہے ہیں کہ اس کی ضربیں کہاں کہاں تک جائیں گی۔ جو بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر، کنارے پر، اگر دوسری طرف گاڑی ملی تو ادھر چلا جاؤں گا، ادھر کوئی فائدہ ہوا تو ادھر آ جاؤں گا، اللہ کی عبادت کرتا ہے، یعنی موحدین کے پاس بھی آتا ہے، اور جب اس کو دوسری طرف کوئی مل جاتی ہے، کوئی چوپڑیاں ہوئی تو وہاں چلا جاتا ہے جی، اور دین اسلام کی طرف بھی رہتا ہے، اور کبھی کبھی کہتا ہے کہ قانون وہ جو دنیا کے چلتے ہیں ان کو بھی تو ماننا چاہیے۔ یعبد اللہ، ہر قسم کی عبادت، جو بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے ایک طرف کھڑے ہو کر، اس کو خود اطمینان اور یقین بھی نہیں ہے۔ یعبد اللہ، عبادت میں رکوع سجدہ بھی آتا ہے، عبادت میں قیام کو طواف بھی آتا ہے، اور عبادت میں قانون ماننا بھی آتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، یار سارے چنگے، وہ بھی چنگے اور تم بھی چنگے ہو۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر اس کو کوئی بھلائی پہ پہنچ جائے، اطمأن بِهِ، قائم ہو گیا اسی عبادت پر۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر اس کو کوئی پہنچ جائے جانچ، انقلب علی وجہہ، تو پھر گیا الٹا اپنے منہ پر، پھر گیا الٹا اپنے منہ پر۔ جب اسے کوئی دین کا فائدہ ہو کہتا ہے واہ جی واہ، دین کی کیا ہی باتیں، اور جب اس کو دین پر آزمائش آ جائے تو کہتا ہے ایسا کوئی نہ دینا آلہ سے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ خسر الدنیا والآخرہ۔ بڑا عجیب سزا اس کو مل رہی ہے، دیکھو ذرا، خسر الدنیا والآخرہ، چونکہ دونوں طرف جاتا ہے نا، اس لیے نہ وہ اپنا سمجھتے ہیں اور نہ یہ اپنا سمجھتے ہیں، دنیا میں بھی نقصان ہو گیا، والآخرہ، آخرت میں تو ہے ہی صحیح۔ خسر الدنیا والآخرہ، تجھے تو ذرا بھی فائدہ نہیں ہوا، نہ تیری دنیا بنی اور نہ آخرت، دنیا میں بھی نقصان میرا، آخرت میں بھی نقصان رہے گا۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی نقصان بہت بڑا ہے، واضح نقصان ہے، ہر کسی کو نظر آ رہا ہے، حتیٰ کہ منکرین کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ نقصان میں ہے، یہ منافقت کرتا ہے، ہماری طرف بھی آتا ہے ادھر بھی جاتا ہے۔ ہاں جی، ذالک هو الخسران المبین یدعو من دون اللہ، اسی قسم کے لوگوں میں مشرک ٹائپ بھی ہوتے ہیں، تو ان کی ذرا ایک خصلت مزید ہے، کیا کہ یدعو من دون اللہ، پکارتا ہے اللہ کے علاوہ ما، ان ہستیوں کو لا یضرہ، جو اس کے نقصان کو نہیں دے سکتے عبادت نہ کرنے کی صورت میں، لا یضرہ نقصان کے مالک نہیں ہوتے، وما لا ینفعہ، اور جو اس کو نفع بھی نہیں دے سکتے ان کو پکارتا ہے۔ ذالک والضلال البعید، یہی تو ہے نا گمراہی بڑی دور کی، ایک گمراہی ہے لیکن ایک گمراہی حق سے بڑی دور پڑی ہوئی ہے۔ جو حق کے قریب گمراہی ہوتی ہے، حق کے قریب کھڑا ہوتا تو وہ بھی گمراہ ہے، لیکن اس کا کیا کہنا، حق سے بھی بڑا دور ہوا پڑا ہے۔ ذالک والضلال البعید، خسران المبین بھی ہے، ضلال البعید بھی ہے، پہلے صرف ضلال میں تھے اور یہ کس میں ہے، نقصان میں بھی ہے اور ضلال میں بھی ہے، خسران اور ضلال۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر، یدعو لمن ضرہ، پکارتا ہے ان ہستیوں کو، لمن ضرہ اقرب من نفعہ، جن کا نقصان زیادہ سمجھ آتا ہے اس کے نفع سے، اقرب الی الفہم، لہذا مسئلہ آسان ہو گیا، مشکل نہ ہوئی یہ آیت، اقرب الی الفہم من نفع، یہ معنی نہیں ہے کہ اس کا نقصان زیادہ ہے اس کا نفع تھوڑا ہے،
نفع بالکل ہی نہیں ہے، سمجھ آئی جی؟ جس کا نقصان اقرب الی الفہم ہے، یعنی زیادہ سمجھ آتا ہے اس کے فائدے سے، فائدہ تو پتہ نہیں ہے ہی صحیح کہ نہیں، ٹٹولے اس کو فائدہ وہ بھی نہیں ہوگا، لیکن نقصان تو ہو گیا ہے نا جی، نقصان تو یہ ہو گیا کہ اللہ سے تو بگاڑ بیٹھا۔ آؤ جی، لبئس المولا ولبئس العشیر، رب کی طرف نہ آنے والوں، جھوٹے رب بنانے والوں، جھوٹے اگوان بنانے والوں، لبئس المولا ولبئس العشیر، وہ دوست بھی برا ہے اور خاندان بھی وہ برا ہے۔ مشرکین کا خاندان، گمراہوں کا خاندان بھی گویا برا ہے۔ دیکھا جی، تو اللہ نے ہر قسم کے لوگوں کی طرف بات کر دی، تینوں قسم کے، لبئس المولا ولبئس العشیر، کہ ان کا کوئی اگر اس نے مولا اور دوست بنایا ہوا ہے تو وہ بھی بہت برا ہے جس نے اس کو ان کرتوتوں پر لگا دیا ہے، اور وہ جو خاندان اور قبیلہ ہے نا مشرکین کا، وہ بھی بہت برا ہے، جس خاندان میں خونی رشتے نہیں ہیں، ان کے شیطانی رشتے آپس میں ہیں۔ لبئس المولا ولبئس العشیر۔ ابتدائی صورت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں جی؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو یہ کام کرو، اپنے رب سے ڈرو، رب کا تقوی مانو، ورنہ دن قیامت آ رہا ہے، تمہاری عقلیں جواب دے جائیں گی، اتنی ہولناکی آئے گی، وہاں اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور کیسے نہیں ہم قائم کر سکتے، دلیل بھی تم نے دیکھی ہے، بجائے اس کے کہ لوگ ہماری طرف آتے یہ مجادل بن جاتے ہیں، کوئی گمراہ کرنے پر لگ جاتے ہیں اور کوئی گمراہ ہونے پر لگے ہوئے ہیں، اور کوئی ایسے ہیں جو منافقت کرتے ہیں، کبھی ادھر کا فائدہ اور کبھی صرف ووٹوں نوٹوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جبکہ مومن، آؤ جی بشارت، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ ان لوگوں کو باغات میں داخل کرے گا، آمنو جو مان گئے، مانے بھی صحیح، وعملوا الصالحات کرنے والے کام کیے انہوں نے، جی کام ایسے کیے جو سنت کے مطابق ہیں، تو کرنے والے کام ہیں جی، اللہ ان کو باغات میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان اللہ یفعل ما یرید، کیونکہ کرنے کے کام اس صورت میں زیادہ ہے نا، اس لیے اللہ نے اسپیشل اس صورت میں ہی فرمایا ان اللہ یفعل ما یرید، بشارت کے ساتھ کہ انہوں نے بھی کام کیے ہیں نا، پھر ہم بھی کام کر رہے ہیں، انہوں نے بھی ہمارے ماننے والے کام کیے ہیں نا، ہم بھی اپنے ارادوں والے کام کر رہے ہیں، انعام ہی انعام دیتے جا رہے ہیں۔ بڑا عجیب انداز ہے اس صورت کا، ورنہ اگر یہ مضمون آپ ذہن نشین نہ کریں نا، اور اس کے بعد یہ کہیں کہ ان اللہ یفعل ما یرید کا ربط کیا ہوگا، تو تعویلوں میں پھنس جاتا ہے بندہ، ورنہ تو ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں یہ مسئلہ حل تھا کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن اللہ نے اسپیشل کیوں فرمایا ان اللہ یفعل ما یرید؟ اسی طرح چھوٹے چھوٹے جملے پچھلی صورت میں بھی آئے تھے جو بعض اوقات مضمون کی طرف عدم توجہ کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں، لیکن اس کو بھی آپ نے حل کیا تھا۔ اور جی اب تو آپ کو ہوشیاری ہو گئی نا کہ کیسے کیسے اللہ مضمون بیان کر رہے ہیں صورت میں، اصل میں کرنے کے کاموں کی طرف حکم ملے گا۔ ابھی کام کرنے کون سے ہیں ابھی آگے آئیں گے، وہ کاموں کی فہرست لائعمل اللہ ابھی دیں گے، لیکن ابھی تو ان کا ذکر ہو رہا ہے، زجر چل رہے ہیں، اللہ کی ڈانٹ چل رہی ہے ابھی تو، جو نہ کرنے والے کام کرتے ہیں۔ یہ چار قسم کے لوگ آ گئے، تین ایسے جو مخالفین تھے اور ایک وہ جو اپنا تھا۔ ان اپنوں کی طرف کوئی نہ آئے، یا اپنے جو ہیں ان کا کبھی کبھی کو خیال دل میں آ جائے، یہ جو ہمارے اپنے ہیں ان کے دل میں کبھی کبھی خیال آ سکتا ہے، یہ خیال اللہ نے آگے چھیڑا، یا ہمارا کوئی بنتا نہیں ہے اس خیال کی وجہ سے، اس خیال کو اللہ نے چھیڑا۔ اب آگے کیا آ رہا ہے جی؟ ایک خیال اور اس کا رد۔ وہ خیال کن کا ہوگا؟ یا جو ہمارے بنتے نہیں، اللہ کے بنتے نہیں، یہ خیال ہوگا ان کا، یا جو ہمارے بن گئے ہیں خیال ہوگا ان کا،
دونوں صورتوں میں اس آیت کو ہم نے حل کرنا ہے۔ خیال ذہن میں کیا آتا ہے؟ پہلے یہ لے لیتے ہیں کہ ہمارے جو اپنے ہیں نا، جن کا ذکر ابھی ہم نے کر دیا ہے، چوتھی گروہ میں آ کر، چوتھا گروہ تو ہمارا ہے، 3 گروہ تو فضول لوگوں کے، یہ چوتھا گروہ جو ہے اس کے ذہن میں کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے۔ کیا خیال جی؟ خیال، یقین نہیں، کیا جی؟ خیال۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ بڑی آسانی سے آپ کو آیت حل کروانی ہے جی انشاءاللہ۔ اس مقام پر آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیں، اتنا خلجان ہوگا کہ آپ کو ضمیروں کے مرجے گھماتے گھماتے کافی مسائل کھڑے ہو جائیں گے، لیکن انشاءاللہ بڑی آسانی سے حل کرنا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، جو بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرتا۔ اے مومنوں میں بھی کبھی کبھی دل میں خیال آ گیا، اللہ پتہ نہیں میری سن کیوں نہیں رہا، پتہ نہیں میری مدد تو ہو نہیں رہی، میں تو دعائیں مانگ مانگ کر تھک گیا ہوں، کاروبار نہیں کھلتے۔ یہ خیال سا آ جائے، میں یہ اپنوں کا خیال ہے، وہ ضمیر کا مرجع من ہے، اللہ ینصرہ اللہ، کہ وہ آدمی خیال کرتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کر رہا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی نہیں کر رہا میری مدد، میرے راستے بند ہیں، میں تو پتہ نہیں اللہ کو پکار پکار کر تھک گیا ہوں، جب دنیا میں میرا کچھ نہیں ہے تو پھر آخرت میں پتہ نہیں میرا کیا بچے گا، آخرت میں بھی میرا لگتا ہے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں بھی میں کچھ نہیں کر پا رہا، اللہ سے نہیں لے پا رہا، تو آخرت میں بڑی بڑی نعمتیں کیسے لوں گا؟ تو اس کے ذہن میں یہ خیال آ جائے نا، فَلْيَمْدُدْ، اس کا حل یہ ہے کہ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، پھر لمبا کر لے کوئی سبب آسمان کی طرف، پھر لمبا کر کے دیکھ لے، فَلْيَمْدُدْ، لمبا کر کے دیکھ لے کوئی سبب۔ یہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ بھی آیا ہے، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے دیکھنے کی طرف بھی، سمجھا جی؟ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، کسی نہ کسی سبب کو خوب گہری اور لمبی نظر سے دیکھ لے، کسی سبب کو، کہ جو بھی آسمان سے آیا ہے نا کوئی سبب، یعنی اس کے زندہ رہنے کے کتنے اسباب ہیں، اللہ نے کان دیے، ناک دیا، وجود دیا، پانی دیا، کھانے پینے دیا، آسمان دیا، چاند دیا، ستارے دیے، سورج دیا، سب کچھ ہے نا، یہ زندہ رہنے کے اسباب ہیں۔ ان میں سے کسی سبب جو آیا آسمان سے ہو، اشارہ کس کا کیا؟ جو آیا آسمان سے ہو، کسی بھی سبب، ایک تو ہے نا لوگوں نے حرام بنائے ہوئے ہیں وہ اسباب، وہ حرام اسباب کی طرف توجہ نہ کرے، جس نے ابھی تک ان کو کھڑا کیا ہوا ہے، حرام اسباب بھی ہو سکتے ہیں، حلال اسباب بھی ہو سکتے ہیں، یہ دیکھے حلال سبب کی طرف، اسی کا اشارہ ہے الی السماء، جی آسمان کی طرف، حلال سبب کوئی بھی دیکھ لے، مثلا آنکھیں اللہ نے دی ہیں، اس کو سوچے، لمبا کر کے سوچے کہ آنکھ تو اللہ نے دی ہے، میں کیسے کہتا ہوں مجھے اللہ میری مدد نہیں کرتا، ابھی تک فلاں بیماری میں اللہ نے مجھے تو نہیں مبتلا کیا، دوسرے کے پاس تو وہ بیماری ہے، ہسپتال میں کتنے لوگ بھرے ہوئے ہیں، تجھے اس سے تو بچایا ہوا ہے، فلاں بندے کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، میرے پاس یہ نعمت تو ہے، چلو کم از کم اللہ نے کسی جانور کو دیکھ کر کہہ لے اللہ نے مجھے انسان تو بنایا ہے، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، ایک ایسا سبب ڈھونڈے جو من جانب اللہ آیا ہو، اوپر سے، کیونکہ زمین والے جھوٹے سبب بھی بنا سکتے ہیں، تو اس کی طرف گہری نگاہ سے دیکھے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اس سبب کو کاٹ دے، سبب کو کاٹ تو نہیں سکتا، خیال میں کاٹے گا نا، کیا کرے گا؟ خیال میں سبب کاٹ لے کہ اگر اللہ نے تجھے آنکھیں نہ دی ہوتی تو، یہ ذرا سوچ، اللہ نے تجھے انسان نہ بنایا ہوتا تو، اللہ نے تیرے کان نہ دیے ہوتے، تجھے صحت نہ دی ہوتی تو، فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کیا تیری اس تدبیر سے جو غصہ آ رہا تھا وہ غصہ ختم ہوا کہ نہ ہوا؟ اس تدبیر سے وہ چیز جو غصہ دلا رہی تھی وہ ختم ہوئی نا؟ شیطان تجھے غصہ دلا رہا تھا، تیرے ذہن میں خیال داخل کر رہا تھا، تو سوچ اللہ میری کیسے مدد نہیں کر رہا، ابھی تک بغیر مانگے کہ بہت کچھ عطا کیا ہوا ہے، ذرا میں اس کو تو کاٹ کر دکھاؤں، یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دے سکتا ہے؟ لہذا ہماری طرف رہنے والا ہوشیار رہنا،
یہ ہماری طرف رہنے والا یہ خیال آنے پائے تو اس کا یہ حل کرنا۔ پھر اگلی آیت اس توجیہ کو کافی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگلی آیت میں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے واضح آیتیں، جس طرح یہ آیت بڑی واضح ہے نا، اللہ اس کو واضح کہہ رہے ہیں اور ہم اس کو مشکلات القرآن کہہ دیں تو مزہ تو نہ ہے۔ اس لیے اس کو ایسی تعویلوں میں لے کر ہی نہ جائیں جو مشکلات کی طرف آئیں، بس جی۔ تو وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح یہ تو ایک آیت ہے، اسی طرح ہم نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے کئی واضح آیتیں دی ہیں۔ اللہ بڑی عمدہ رہنمائی ہے، شیطان کو کھڑے کھڑے مقدم جواب دے دیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح میں رہنمائیاں کرتا ہوں جس کو میں چاہتا ہوں۔ کس کو چاہتا ہے اللہ؟ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کو تو چاہے، جو اللہ کو چاہے نا، اللہ پھر اس کو بھی چاہتا ہے، اللہ اس کی رہنمائیاں بھی کرتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ منیب کو ہدایت دیتا ہے۔ دیکھا جی، 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا، 2 مجادلین مجرم اور تیسرا متردد مجرم، اور چوتھے وہ آدمی جو ہمارے اپنے ہیں، جو یا ایھا الناس اتقوا ربکم اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ ان کے ذہن میں خیال آیا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اور یہ جو میں آپ کو توجیہ پیش کر رہا ہوں نا جی، یہ قریب قریب اس توجیہ کے ہے جو حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے فرمائی۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا وظیفہ یہ ہے اپنے پورے ترجمہ میں اور موضح القرآن کی تفسیر میں، ان کا وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے الفاظ کے قریب تر جو مفہوم میں اپنی زبان میں ادا کر سکوں نا، اسی مفہوم کو لاتے ہیں، جو ان کا وظیفہ ہے۔ یہاں پر مختلف قسم کے اور تفسیریں بھی ہیں، حتیٰ کہ ایک تفسیر حضرت الوانی رحمہ اللہ کی طرف بھی منسوب ہے، جو اہل القرآن وغیرہ میں بھی لکھی ہے۔ اچھا جی، وہ جو تفسیر ہے اگر اس کو کھولا جائے یا وہ ایسی توجیہ ہے کہ الفاظ، حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب رحمہ اللہ انہوں نے نظم الدرر چھوٹا سا خلاصہ لکھا ہے، تو وہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ حضرت الوانی کی پتہ نہیں کیسی تفسیر ہے جو الفاظ اس کی تائید نہیں کرتے، الفاظ یعنی موجود نہیں ہیں اس کے، اگر وہ توجیہ کر لی جائے۔ لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اس توجیہ کو بھی سوچنے لگ جاؤ نا، توجیہ کو سوچنے لگ جاؤ تو وہ بھی اس توجیہ کے قریب قریب ہے، عین ممکن ہے وہ یہی سمجھانا چاہتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ اور ان کی توجیہ میں اگر آپس میں تفاوت آئے تو پھر بندہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ اگر تو حضرت شاہ عبد القادر اور شیخ الوانی کی توجیہ میں موافقت آتی ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے بات قریب قریب لگ گئی۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کے ذہن میں یہ خیال آئے نا، اس کو چاہیے کہ امیدیں آسمان سے لگائے رکھے، امیدیں آسمان سے لگائے رکھے۔ وہ سوچے تو صحیح نا کہ اگر آسمان سے میری گویا رسی لٹکی ہوئی ہے، کبھی تو اللہ کھینچ لے گا مجھے اوپر، کبھی تو اللہ بلندیاں دے دے گا، اگر رسی کاٹ دوں تو امیدیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ لہذا اللہ سے رشتہ مضبوط رکھ، امید رکھ کہ اللہ تجھے کسی وقت بھی بلندیوں سے مالا مال کر دیں گے۔ انبیاء نے بڑھاپے میں جا کر اللہ سے اولادیں لی ہیں جی، لگا رہے، امیدوں میں لگا رہے۔ ہمارا کام لینا نہیں ہے، ہمارا کام مانگنا ہے، دے دے گا تو لے لیں گے، نہیں دے گا تب بھی بیڑے پار ہے، کیونکہ تعلق تو اسی کی طرف ہے، رسی تو وہیں لگی ہوئی ہے۔ تو یہ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کی گفتگو کا خلاصہ تھا۔ تو جو توجیہ میں نے عرض کی ہے اس میں آپ کو لگے گا کہ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ، کہ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تو سبب کا معنی رسی کر رہی ہیں، اور ہماری توجیہ میں تو اس کا معنی یہ تھا فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ، کسی سبب کی طرف غور کر، جتنے اللہ نے اسباب دیے۔ تو اگر آپ اس کو تھوڑا دقیق نظروں سے مزید دیکھیں تو شاہ عبد القادر رحمہ اللہ جو اس لفظ کو رسی کے ساتھ تعبیر کر رہے ہیں، عربی میں حبل یا سبب دونوں رسی کو کہتے ہیں، اس کے خلاف نہیں ہے، اسی کی توجیہ کو تھوڑا وسیع کیا گیا ہے۔ کس طرح جی؟ کہ کسی سبب کو دے، جو بھی سبب ہے وہ من جانب اللہ ہے، وہ سبب بھی تعلق مع اللہ کی رسی ہے نا، بازی ختم ہو گئی بات۔ لہذا میں نے کہا ہم الفاظ کے مطابق رہیں گے جس میں توجیہ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور جتنے توجیہ کرنے والے ہیں ان ساروں کی بات قریب بھی ہو جائے گی،
ساروں کے انکار بھی نہیں ہوگا، ساروں کی بات اس میں آ جائے گی، تو یہی بہتر نہیں ہے کہ بندہ آسان سی بات لے لے؟ اللہ جو فرماتے ہیں انزل اللہ آیات بینات، تو اسی لیے جی دوبارہ سے سنیں، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، جس مومن کا یہ خیال آ جائے جو ہمارے ہوں، اس کو یہ خیال، اب خیال لانا برا ہے نا، خیال کا آنا تو برا نہیں ہے، خیال کبھی برا آ بھی سکتا ہے۔ حدیث پاک میں ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی میرے ذہن میں ایسا خیال آیا ہے کہ اگر میں اس کو کہوں نا تو بہتر یہ ہے کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا واقعی؟ جی اللہ کے نبی واقعی فرمایا، پڑھا الحمدللہ کہ اللہ نے تیرے ذہن میں ایسی صلاحیت پیدا کی ہے کہ شیطان تیرے ذہن میں گندا خیال داخل کرتا ہے اور تو اس کو گندا سمجھتا ہے، تو یہی تو شیطان کا مقابلہ ہے۔ تو خیال کا آ جانا برا نہیں ہے، خیال کا لانا برا ہے، برے برے خیال کا آنا برا نہیں ہے، برے برے خیالات کا لانا برا ہے۔ من کان یظن، جس کے ذہن میں یہ خیال آئے، اور خیال تو آئے گا شیطان کی طرف سے، اسی صورت میں آگے آ رہا ہے کہ نبی بیان کر رہا ہو نا، شیطان محفل میں گھس آتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں۔ الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی، خیال تو آ سکتا ہے جی۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ اپنی آیتوں کے ذریعے مومنوں کو تیار کرتا ہے، پھر اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے خیالات کو منسوخ کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ کوئی خیال مومن کے ذہن میں آئے کہ شاید اللہ میری مدد نہیں کر رہا، فلاں دربار پر گیا، اس کی نوکری لگ گئی، فلاں نے جناب فلاں دربار پر دیگ چاولوں کی دی اور اس کے تو بچے ہو گئے، یہ الگ بات ہے کہ بچے کیسے ہوئے، اس کے نے تو جناب بیماری ٹھیک ہو گئی، تو خیال یہ ہے کہ اللہ تیری مدد نہیں کر رہا۔ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، پھر امیدیں اللہ کے ساتھ لگائے رکھ، کسی نہ کسی سبب کی طرف توجہ کر تو دیکھ کہ یہ سبب اللہ بغیر مانگے کہ تجھے عطا کر سکتا ہے، جو کچھ تجھے مل چکا ہے آخر یہ بھی مدد نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ مدد نہیں ہے، اس سے بھی تو گئی گزری حالت میں گزارنے والے موجود ہیں زندگیاں جی، تجھے یہی چاہیے۔ جس طرح سورہ القصص میں ہم پڑھیں گے کہ دنیا کی خواہش رکھنے والے لوگ کہیں گے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی قارون جیسا خزانہ ملتا۔ نیک لوگوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، کہ جو اللہ دیتا ہے نا وہ اچھی چیزیں ہیں۔ تو جب غرق ہوا نا اور زمین میں دھنسا نا قارون، تو کہنے لگے وہ جنہوں نے کل کہا تھا جنہوں نے کل امیدیں کی تھی کہ ہمیں قارون جیسا کیوں نہیں ملتا، وہ آج کہہ رہے تھے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا نا آج ہم بھی زمین میں دھنسے ہوئے ہوتے۔ یہ اللہ کی تو مدد تھی، یہ تو ہمارے ساتھ اللہ کی کہ قارون کا خزانہ نہیں ملا، یہ تو مدد تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح، جو تمہیں مل چکا ہے یہ مدد ہی تو ہے نا، تو کہتا ہے کہ ہمارے پاس مدد کیوں نہیں آتی؟ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ، تھوڑی دیر کے لیے سوچ، میں نے کہا تھا نا کہ قطع سبب کو بندہ کاٹ تو نہیں سکتا، سوچ سکتا ہے نا، تو سوچنے کا کاٹنا مراد ہے۔ ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اس سوچ کہ وہ اگر اللہ کی طرف سے وہ مجھے عطا نہ ہوتا تو پھر کون دیتا؟ ابلیس کو کہے لینا تو میرے ذہن میں یہ خیال داخل کرتا ہے کہ اللہ تیری مدد نہیں کرے گا، یہ جو اللہ نے میری مدد کر رکھی ہے۔ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، جو چیز تمہیں غصہ دلا رہی ہے نا تیری اس ترکیب کے ساتھ وہ بھاگتی ہے کہ نہیں بھاگتی؟ تو یہ اللہ اپنوں کی بات کر رہا ہے۔ پھر اگر دوسروں کا خیال، اگر یہ اپنوں کا خیال نہ ہو کہ دوسرے ہمارے کیوں نہیں بنتے، وہ تین قسم کے لوگ ان کے ذہنوں میں اس لیے ہے کہ ہم غیر اللہ ہماری مدد کرتا ہے اور اللہ کے پاس آئیں گے تو مدد نہیں ہوگی، تو ان کو بھی یہی کہا جائے کہ کسی نہ کسی سبب کی طرف غور کرو، یہ تمہیں پیروں فقیروں نے دیا ہے، یہ تمہیں تمہارے معبود یعنی باطلہ نے دیا ہے، یہ چیزیں تو ہم نے دی ہیں، کسی نہ کسی سبب کو سوچ۔ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، جو چیز تجھے غصہ دلا رہی ہے اور ہمارے پاس نہیں آ رہا، تیری اس ترکیب سے کم از کم یہ تو بات ختم ہو جائے گی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ پونے پہنچے نماز؟ اچھا جی،
اس بات کو ہم ختم کر دیتے لیکن یہ 2-3 آیتوں پر جا کر سٹا پائے گا، لہذا ابھی تک ہم اس سبق پر پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ لاہ عمل کروانا چاہتے ہیں کہ کرنے کے کام کرو۔ غفلت سے جب اٹھایا پچھلی صورت میں تو اس صورت میں کہا بیدار ہو چکے ہو نا، اب یہ کرنے کے کام کرو۔ کون سے کام کرنے ہیں؟ سب سے پہلا تو یہی ہے تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرو، یہ تو کرنے کا کام ہے۔ اور اس کی باقاعدہ تقوی کیسے آئے گا اس کی فہرست اللہ آگے دیں گے انشاءاللہ کہ یہ والے کام کرو۔ لیکن لوگ بجائے اس کے کہ اللہ والے کام کریں اللہ سے لڑنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی مجادل الجاہل بن جاتا ہے مجرم، اور کوئی مجادل المعاند بن جاتا ہے مجرم، اور کوئی مجرم متردد فی التوحید ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ان کی طرح نہ بنو، ہمارے بن جاؤ۔ کوئی بھی خیال تک بھی شیطان تمہارے ذہن میں ڈالے گا نا، اللہ اس کو بھی اڑا دے گا۔ ہمارے بن جاؤ، اس میں فائدہ ہے، کرنے والے کام کرو۔ وما علینا الا